اللہ یار ہے بھائی جان، ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. ہم اللہ یار، ہم دونوں اللہ یار ہیں. حکم کریں بھائی صاحب. جی جی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے اللہ ٹھیک ہے؟ تعالیٰ کا احسان ہے، لطف و کرم ہے. جی سر بات کرو. جی اللہ یار صاحب، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک ان پڑھ جا عام سا انسان ہوں۔ آپ کی ایک میں نے تقریر سنی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی بیٹی کی شادی جنی کی کر کے عمر سے ہوئی، تو جی جناب رسول خدا کی دو بیٹیاں آپ کہتے ہیں کہ وہ عثمان کے گھر میں گئی نکاح کے اندر، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں بھی ایک کیا ہوں، عام سا انسان ہوں، مجھے نہ کوئی پڑھا ہوا ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ کوئی ایسا، تو تھوڑا سا مجھے یہ سمجھا جی جی. جہاں تک اگر آپ کی مہربانی۔ وہ جنیا کا تعلق ہے، اس کا تو آپ کے سوال سے تعلق ہے. آپ سن لیں، جواب سن لیں. تھینک یو. اچھا، جنیا کا تعلق ہے وہ تو ہم بتا چکے ہیں. وہ جنیا جو تھی نا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہے ہی نہیں ہے. وہ جنیا ہے، اس کی شادی عمر سے ہو گئی، اس کا ہم تکرار نہیں کرتے ہیں. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کا تعلق ہے، دو عثمان کے گھر دو نہیں گئی، ایک تھی. وہ ایک کی نکاح ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی ہونے سے پہلے یا اس کی وفات ہو گئی، اس کی وفات تو وہ عثمان کے گھر گئی نہیں ہے نا. تو دوسری جو ہے اس کی وہ ہو گئی تھی. اور اس کے وہ میں نہیں کہتا یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے بھائی. جن لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم خود سالو کریں. یہ کتاب قرب الاسناد، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 9، حدیث نمبر 29. حضرت حدثني جعفر بن محمد عن ابیہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خدیجہ القاسم. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم پاک سے یہ فرزند عطا کیے ہیں. ایک فرزند کا نام تھا القاسم، ایک بیٹے کا نام تھا الطاہر، ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم. یہ ایک بیٹی، ٹھیک ہے نا. رقیہ دوسری بیٹی، فاطمہ تیسری بیٹی، زینب چوتھی بیٹی، سلام اللہ علیہم اجمعین. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. کلینی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 439 میں، مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وفات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں. کلینی صاحب فرماتے ہیں وتزوج خدیجہ وهو ابن 29 سنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال سے اوپر ان کی عمر تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وسلام اللہ علیہ سے ان کی شادی ہو گئی ہے. فولد له منها، یہ فرزند بیٹے اور بیٹیاں، یہ اولاد ان کو ملی ہیں حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہ قبل مبعثی، مبعث سے پہلے، القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم. قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ 4 فرزند، ایک بیٹا 3 بیٹیاں. یہ مبعث 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ نے ان کو دیا تھا، مبعث سے پہلے. وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر و فاطمہ علیہم السلام. مبعث کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 فرزند عطا کیا، طیب، طاہر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. وروي أيضا أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيب والطاهر ولد قبل مبعثه. دوسری روایت میں کلینی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ مبعث کے بعد صرف زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مبعث کے بعد صرف انہی کی ولادت ہوئی ہے. طیب، طاہر اور ان کے بڑے بھائی قاسم، یہ سب سلام اللہ علیہ مجمعین، جان و تن فدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر. یہ سب مبعث سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک، یہ احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. کتاب الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، مکتبۃ الصدوق، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 404 میں. بلی کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 اولاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد تھے. بلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں آیا ہے جناب خدیجہ، جناب قاسم اور طاہر. یہ طاہر کا نام عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیہ کیا ہے؟ ابو القاسم، اور ان کا کنیہ غیر مشہور ہو سکتا ہے ابو عبداللہ بھی ہو. وہ ام کلثوم،
رقیہ زینب و فاطمہ، ٹھیک ہے نا، 7 فرزند، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. وتزوج علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کیا. تزوج ابو العاص ابن الربیع وهو رجل من بنی امیہ زینب، ان کی بیٹی زینب سے ایک بنی امیہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام ابو العباس ابن ربیع تھا، اس نے شادی کیا، ٹھیک ہے. وتزوج عثمان ابن عفان ام کلثوم فماتت ولم يدخل بها، عثمان سے شادی ہو گئی ام کلثوم کی، لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، ان کا آپس میں کبھی رہے بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی وفات ہو گئی ان سے پہلے. فلما ساروا الى بدر زوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رقیہ، جب جنگ بدر کے موقع پر بعد میں اس سے شادی ہو گئی، عثمان کی نکاح کر دی رقیہ سے، ٹھیک ہے نا. تو عثمان کے گھر صرف ایک بیٹی گئی ہے، 2 بیٹیاں نہیں گئی ہیں. وولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماریہ القبطیہ وہی ام ابراہیم ام ولد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی ایک بیٹا دنیا میں آیا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ماریہ قبطیہ سے ہے، اور اس بیٹے کا بچپن میں وفات ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. دوسری جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، اس میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فإذا عائشة مقبلة على فاطمة سلام اللہ علیہ تصائحها وهي تقول، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ عائشہ جو ہے چلا رہی ہے، عائشہ استجیر باللہ چلا رہی، کس پر؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ چلا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے واللہ یا بنت خدیجہ ما ترین الا ان لأمک علینا فضلا وأی فضل کان لها علینا ما ہی الا کبعضنا. وہ کہہ رہی ہے کہ اے خدیجہ کی بیٹی، تجھے اپنی ماں پہ فخر ہے، استجیر باللہ، تجھے اپنے ماں پہ فخر ہے، تو سمجھتی کہ تیری ماں ہم سے بہتر تھی، نہیں، تیری ماں کی کوئی اہمیت نہیں، ہم جیسے ہی تھی. عائشہ کہہ رہی، چلا کر کس پر؟ چیخ کر کس پر؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہ پر. فسمع مقالتها فاطمة عليها السلام فلما رأت فاطمة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ بکت، رسول اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی بات سنی، جب انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب نے تشریف لایا تو ان کو گریا آیا، بیٹی کو والد کو دیکھ کر گریا آیا، آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، گریا کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ما یبکیک یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت ذکرت امی فتنقصتها فبکیت، فرمایا کہ میری والدہ مرحومہ کو اس نے یاد کیا ہے اور اس کو برا بلا کہا میری ماں کو، اس نے، تو مجھے اس پہ بات پہ گریا آئی ہے کہ میرے والدہ گرامی کو اس نے برا بلا کہا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا، کہا مہ یا حمیرہ. اب حمیرہ کس لیے کہا جاتا ہے عزیزو؟ اس کو، وہ شرم کی بات ہے، میں نہیں کہتا اس کو. اے عائشہ فإن اللہ تبارک و تعالی بارک فی الولود الودود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برکت اس عورت کی ہے جو ولود ہے، جو ودود ہے. ولود ہے جس کی اولاد ہے، جس کی اولاد ہے، اور ودود ہے جو محبت والی ہے. چلو اولاد اگر بھی نہیں، یہ شوہر سے محبت تو کرتی ہے، تو کیا چیز ہے؟ فإن تظاہر علیہ فإن اللہ مولاہ جبریل، تو میری دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو برکت دی ہے جس کی اولاد بھی ہے اور جو محبت کرتی ہے. وإن خدیجہ رحمہ اللہ ولدت منی، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے میرے لیے ایسے اولاد دیے ہیں. اولاد کون سے دیے ہیں؟ طاہرن، ایک بیٹا طاہر، وہ عبداللہ، اس طاہر کا نام عبداللہ بھی تھا. وہ المطہر، اور وہ پاکیزہ تھا. وولدت منی القاسم، اور اس نے میرے لیے قاسم کو دنیا میں لایا. وفاطمہ ورقیہ وام کلثوم وزینب، اور اس کے علاوہ 4 بیٹیاں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب. وانتی ممن اعقم اللہ رحمہ فلم تلدی شیئا، اور تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقیم بنا دیا، عقیم بنا دیا، یعنی تیری تو اللہ نے تجھے ایسا کیا تیرے رحم سے ہاں اولاد نہیں نکلنے والی، تجھے کوئی اولاد اللہ نے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا.
اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، اب جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عثمان کو جو بیٹی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہ وہ اس کی یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس سے فرق نہیں پڑتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک شخص چچا ہے یا داماد یا فلان ہے، وہ غلط کام کر سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائی کتاب ہے الفروع من الکافیہ، بھلے وہ تبت یدا ابی لہب وتب، الفروع من الکافی جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ بھلے یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، ان رقیۃ لما قتلها عثمان وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على قبرها رفع رأسه الى السماء فدمعت عیناہ وقال للناس۔ جب عثمان نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، عثمان کی شادی ایک بیٹی سے ہوئی ہے اور اس بیٹی کو مار مار کے اس نے ملعون نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا اس نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پہ آئے ہیں اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، ان کے چشم مبارک سے آنسو بہ گئے، فرفع رأسه دمعت عیناہ وقال للناس، آسمان کی طرف چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور آنکھوں سے دیدوں مبارک سے اشک جاری ہے، وقال انی ذکرت هذه وما لقیت فرققت لها، میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی ہے اور جس کے اس کو جو برا آدمی نصیب ہوا ہے اس کے مقدر میں، اس پہ جو مصائب نازل ہوئے تو میرے دل بہت ٹوٹ گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر پہ واستوحبتها من ذمة القبر، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میرے بیٹی کو اشار قبر نہ دینا، میری اس بیٹی کو بچا دینا۔ وقال اللهم هب لي رقیہ من ذمة القبر فوهبها اللہ له، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیٹی کو یہ عذاب قبر نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کو نہیں ملے گا۔ عثمان سے کس طرح ہوئی ہے، وہ اس کی ایک روایت میں جو غیر معتبر کتب میں وہ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک غزوہ ہو رہا تھا تو اس وقت اعلان کیا تھا کہ اب غزوے کا خرچہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس پہ خرچہ کر دے تو اس کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو گھر ملے گا۔ تو عثمان نے کہا کہ میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، عثمان نے کچھ پیسے دیے تھے اس غزوے کے لیے، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جنت میں ایک گھر خریدا تھا۔ تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کو تو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بات ان کو پسند نہیں تھا، تو جب عثمان نے اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی انہوں نے فرمایا تھا وہ گھر جو تیرا جنت میں ہے، میرا مہر وہی ہو۔ عثمان نے کہا تھا ٹھیک ہے، وہ جنت والا گھر میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس سے شادی ہو گئی، پھر عثمان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مار مار کے قتل کیا، پھر جو ہے اس نے خود وہ گھر سے محروم ہو گیا، جنت والے گھر سے محروم ہو گئے ملک۔ اوکے، اس کی کہانی ہے۔ تو ہم نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں نہیں ہیں، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ متعدد احادیث میں یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں اور بھی ہیں، 3-4 اور بھی، لیکن ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ لازمی بات ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، آئے تطہیر، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی رحم سے عصمت وغیرہ، یہ دوسرے بیٹیوں کی نصیب نہیں ہے۔ اس کس کی نصیب ہے؟ یہ صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے کہ وہ سب کائنات سے افضل ہیں سوائے اپنے شوہر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اوکے،